हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लोग कहते हैं जी कमर गुज्जर साहब के पास आप जाते हैं तो इंटरव्यू उनके करते हैं, तो मैं थोड़ा सा हकीकत बताने लगा हूँ कि जो सच्चाई होती है ना वो सामने आके रहती है। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि जो लोग बात देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, तो उनको वो दिखाई भी जाए और लोगों को ज़रा सा हकीकत का पता चले। इलेक्शन के दिन है तो हर खासो आम के पास लोग वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ सियासी अपना अरस और सूख भी दिखाते हैं। तो ज़ाहिर बात है हर बंदे के साथ एक दूसरा लेवल नहीं होता, तो कुछ गरीब तक के भी लोग होते हैं तो जो प्रेशराइज करके भी लोगों से वोट लिए जाते हैं। तो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका क्या हाल है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिज़्क़, इज़्ज़त, मौत ये अल्लाह ताला के पास है। तो पहली बात तो है मौत की। अगर अल्लाह ताला जो मौत से डरे, जब इंसान की रूह फूंकी जाती है ना 120 दिन के बाद, तो मौत का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। तो जिस बंदे को अल्लाह पे यकीन होगा वो मौत से नहीं डरेगा। दूसरी बात होती है इंसान की इज़्ज़त की। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला देने वाला है। आपको यकीन करना चाहिए कि अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। अल्लाह पे यकीन रखें, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। आप मुसलमान हैं, गरीब हैं या अमीर हैं तो मुसलमान। तो मुसलमान का अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। तो इसलिए रिज़्क़ भी जो है अल्लाह ताला कहता है वो मैं देता हूँ। जो कीड़े पत्थरों में हैं उनको भी रिज़्क़ अल्लाह ही देता है। तो हर एक को अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। इन बातों पे ये किसी दूसरे सियासतदानों, झूठे वादे करने वालों पे ना यकीन करें, अपने रब पे यकीन करें तो अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। बाकी ये जो आते हैं बंदों पे यकीन आपने क्या करना है? आगे आपने इनको देखा हुआ है कितनी दफ़ा इन्होंने वादे किए, तोड़े। अभी भी देखें ना, अभी आपने कैसे इन पे यकीन करना है? इतनी दफ़ा आप इनसे वादे ये तोड़ चुके हैं, फिर भी आप कहते हैं कि इन पे यकीन करें। अल्लाह पे क्यों नहीं करते? जिस पर जो आपको पैदा करने वाला है, जो खालिक है, मालिक है, उस पे यकीन करें। इन पे क्यों आप यकीन करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया है ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं, मैं ही देता हूँ, तो अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताएं। मैंने काफ़ी दफ़ा ये सवाल उठाया है कि इलेक्शन के दिन होते हैं, तकरीबन हर आदमी का रुझान है जी वोट लेने जाना, वोट लेने जाना। उसके बाद इन लोगों को क्या ऐसा सिस्टम चल जाता है कि ये ऐसे पर्दापोश हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना स्क्रीन से एक चीज़ गायब हो गई है। तो 8-8, 10-10 साल जब तक इलेक्शन नहीं होने या कोई दोबारा ऐसा काम नहीं शुरू होना, उससे पहले इन्होंने बाहर नहीं आना, लोग इनको ढूंढते रहते हैं। असल बात ये है ना, ये जो लोग हैं ना, ये अपने आप को बहुत नाजुक समझते हैं। ये इलेक्शन में बड़ी मजबूरी के साथ गरीब लोगों के पास आते हैं। शाम को जाके हाथ डिटोल से धोते हैं, अपने आप को भी पूरा डिटोल से धोते हैं कि हम गरीबों के जरासीम होते हैं, हमारे साथ लग गए हैं। जो सारा दिन इनसे सलाम लिया है, इनसे बातचीत की है, इनसे भी इनको जरासीम लग जाते हैं। इनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, इनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। ये तो इनकी मजबूरी है। ये मजबूरी में इनके पास आते हैं। जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, इनकी मजबूरी ख़त्म हो गई, उसके बाद ये ना हीटर से बाहर आ सकते हैं, ना एयर कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये कैसे इन आपके पास आएँ, गरीब लोगों के पास? यानी कि काफ़ी नाजुक हालत होती है इन लोगों की। बहुत नाजुक। ये तो इलाज भी पाकिस्तान में नहीं कराते हैं। इनका यकीन इन डॉक्टरों पर भी नहीं है। ये बाहर जाके इलाज कराते हैं
تو یہ آپ کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں تو آج کل تو یہ آپ کو دیکھیں نا کہ لوگ گلے بھی مل رہے ہیں، وہ کسی کے ساتھ گلے کو مل رہا ہے، کسی کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہا ہے، اس کی ٹوٹی چارپائی پہ کو بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے جناب ٹوٹے ہوئے چولہے کے پاس جناب بیٹھ کے تو وہ چائے کا کپ پی رہا ہے جناب، تو بچوں کو پیار، ایسے بڑے معاملات جو انہوں نے کریٹ کیے ہوئے. یہ ابھی میڈیسن لے کے آتے ہیں الرجی والی، صبح نکلتے ہیں نا تو میڈیسن لیتے ہیں، تو تب یہ جا کے ان سے ملتا ہے. یہ ان کو کہیں کہ الیکشن کے بعد بھی ایسے ہی مل کے دکھائیں نا مجھے، پھر آپ مجھے کوئی پکچر بھیجنا کہ یہ غریب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، غریب سے چائے پی رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر میں مان جاؤں گا کہ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے سر، خواہ کوئی بھی پارٹی جیت جائے، میں یہ سوال آپ سے بھی کروں گا اور میں نے کافی سیاست دانوں سے یہ سوال کرنا بھی میں واضح بتا رہا ہوں کہ جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے، جیتنے کے بعد نہ تو اس کا یہاں پہ کسی بھی حلقے کی خواہ ہو، اس کا نہ تو کوئی دفتر نظر آتا ہے، نہ اس کا کوئی ورکر نظر آتا ہے، جس کو ہو نہ کوئی چلو ایک ہفتے میں 10 دن بعد یا 12 دن 14 دن یا 15 دن بعد جی ایم پی اے یا ایم این اے صاحب ہمیں اس فلاں دفتر میں ملیں گے یا فلاں لوگوں کی مدد کے لیے یا ان کی کوئی بات چیت سنیں گے. کوئی ایسا معاملہ کریٹ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ پھر اسلام آباد چلے جاتے ہیں، ان کے بچے اسلام آباد میں ہیں یا تو بیرون ملک میں ہیں، تو جس کے بچے اسلام آباد میں ہیں وہ ادھر انہوں نے کیوں دفتر کھولنا ہے؟ کون سی ان کو ان کی مجبوری ہے غریب لوگوں کی؟ یہ تو ابھی بس مجبوری ہے چند دن کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے پاس چلے جانا ہے. تو جب یہ چھٹی ہوتی ہے یا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں، یا ایم پی اے کا لاہور ہوتا ہے ادھر ہوتے ہیں، تو اس کے بعد بچوں کو انہوں نے ٹائم دیتے ہیں جب اجلاس نہ ہو. تو یہ تو اپنے بچے ان غریب لوگوں کو بھی سمجھیں تو ادھر آئیں نا، یہ ان کو سمجھتے ہی نہیں. یہ چند دن کی مجبوری ہے ان کی بس. اس کے بعد میں یہ بتا دوں کہ یہ جو باہر والوں انگریز لوگوں نے موبائل جو ہمارے یہاں آ گیا، اس سے بڑی بچوں میں کافی خرابی آ رہی ہے. جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو اللہ کے فضل سے یہی موبائل میں یہ اچھی چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ میں تو سختی کا قائل نہیں ہوں بچوں پہ. بچوں کو بچپن سے ہی جب ہم اپنے بڑوں کی کہانیاں سنائیں گے، صحابہ اکرام کی، انبیاء اکرام کی، جو ان کی مائیں ہوں گی ان کی کہانیاں سنائیں گی، تو وہ پھر موبائلوں میں بعد میں بھی وہی کہانیاں دیکھا کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سختی نہیں کرنی چاہیے. جیسے میرا بڑا بچہ ہے تو اس کی ابھی داڑھی آئی ہے، تو ایک دن اس نے داڑھی منائی تو میں نے کہا آپ خوبصورت نہیں لگ رہے. تو داڑھی کے ساتھ آپ خوبصورت لگتے تھے، ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے نا. تو اس نے پھر داڑھی رکھ لی، وہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں. ایسے بچوں کو ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. ان کو شروع سے ماں ان کو ہمارے بڑوں کی کہانیاں سنائے، ایسے وہ تھے، ایسے تھے، ایسے دلیر تھے، انہوں نے یہ واقعات کیے، تو بچے آہستہ آہستہ اس طرف جھک جائیں گے. ایک میرا چھوٹا بچہ ہے، تو میں جب میری بیوی اور میں جب نماز پڑھتے تھے تو وہ 1.5 سال کا سجدہ کرتا تھا. 1.5 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. وہ 1.5 سال کا سجدہ کر کے دعا بھی ایسے ہی مانگتا تھا جیسے ہم مانگ رہے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے، بس سختی سے کوئی چیز نہیں ہوتی، نرمی سے کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. جو ہمارے بھائی ادھر سب ہیں ان کو بھی دیکھو سختی نہیں کرنی چاہیے کسی پہ بھی، آرام سے سمجھائیں ان کو، سب کو سمجھ آ جاتی ہے. ابھی نظام مصطفیٰ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ڈور جا رہے ہیں اور اپنا منشور ہر گھر میں دے رہے ہیں. ہماری کئی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، میں ہوں، میرے بھائی آصف ہیں، آصف گجر صاحب جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، میں بھی نکلا ہوا ہوں، وہ بھی گھر جا رہے ہیں، وہ پھلروان بھی گھر گئے ہیں. اس کے بعد ہماری 3-4 ٹیمیں، ہمارے لاما صاحب ہیں، قاسم صاحب، اس طرح حسین علی عابد ہے. یہ 4-5 ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں جو گھر جا کے منشور دیں گی. تو اللہ کے فضل سے میں تو جدھر بھی گیا ہوں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے. غریب لوگ جس کے پاس بھی میں گیا ہوں، غریبوں کی زیادہ ووٹ ہیں. اس کے بعد کچھ عاجز چودھری بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں.
تو جس کے پاس ہی میں گیا انہوں نے تو کہا ہے بھائی ہم نے تو نظام مصطفیٰ کے لیے یہی ووٹ دینا ہے، کیونکہ اس کے خلاف تو نہیں ہم دے سکتے۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا، تو کانگریس کو ووٹ دے کے بعد میں وہ پچھتاتے رہے، تو اس لیے ہم نے تو نظام مصطفیٰ کے حق میں ہی ووٹ دینا ہے۔ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو جو لوگ نہیں اس کو ووٹ دیں گے تو وہ پھر پچھتائیں گے، جب کام نکل جائے تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ ہے؟ پچھتائے کیا ہوت جب چگی چڑیاں کھیت۔ تو اس لیے بہتر ہے پہلے ہی ووٹ دیں نظام مصطفیٰ کے لیے۔ نظام مصطفیٰ نے تو حق ہی رہنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے نظام مصطفیٰ آنا ہی آنا ہے۔